تو اگر ایک قطرہ بھی اس کا اس زمین پر گرے تو اللہ اس کے 1,00,000 حسنہ اور نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے. 1,00,000 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 1,00,000 اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ مقام زائر امام حسین علیہ السلام. لیکن اگر خالی زیارت کے لیے گیا ہے اتنا ہی اگر کافی ہے. یعنی زائر امام حسین اگر ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے مس ہو جائے تو حدیث ہے کہ اگر اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد. لیکن اس سے اچھی صلوات بھیجو محمد و آل محمد. چلیں ایک اور حدیث سناتا ہوں بس اسی پہ میں ختم کروں انشاءاللہ. اسی حدیث پر ختم کرتا ہوں. کیا مقام ہے ایک زائر امام حسین کا کہ اگر مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان زیارت کے لیے چلا جائے تو اللہ اس کو کس معراج اور اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے. وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب زائر حسین ارادہ کرتا ہے زیارت کے لیے فقط جانے کا ارادہ کرتا ہے پروردگار فوراً ایک ملک کو خلق کر دیتا ہے. معبود فوراً اس وقت ایک ملک کو خلق کر دیتا ہے اور اس ملک کا کام کیا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ زائر حسین کے جو جانے والا ہے زیارت کے لیے اس کی جو رکاوٹیں ویزے کی ہے پیسے کی ہے پاسپورٹ کی ہے گاڑی کی کہتے ہیں ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. کہتے ہیں پھر یہ جس وقت پہنچ جاتا ہے زیارت کے لیے اپنے مقصد اپنی منزل اپنے مقام کے اوپر روایت کے فقرات ہیں. ایک مرتبہ حکم ہوتا کہ تو فرشتہ آتا خدا کے بارگاہ میں پانے والے میرے معبود تو نے مجھے جس زائر کے لیے خلق کیا تھا معبود اب میرا کام کیا ہے. زائر تو پہنچ چکا اپنی منزل کو وہ تو اپنی منزل کو آ چکا پروردگار اب میں کیا حکم ہوتا کہ زائر ضرور گیا ہے لیکن اب اس کا دھیان اس کا ذہن اپنی فیملی میں ہے اپنے گھر پہ ہے اپنے کاروبار پہ ہے. اس وقت تک جب تک کہ پلٹ نہیں آتا اس کی فیملی کی اس کے خانوادے کی حفاظت کر جائے. جب زیارت کر کے پھر پلٹنا چاہتا ہے اپنی منزل کو اب آیا جتنے دن رہا اپنی منزل کو پلٹ دیا پہنچا اس جگہ پر. کہتے فرشتہ پھر آیا خدا کی بارگاہ میں میرے معبود تو نے مجھے جس زائر کے لیے پیدا کیا تو وہ زائر اپنے مقصد اور ماں باپ پر پہنچ چکا ہے منزل پر پہنچ چکا ہے. خدا اب میں کیا کروں. کہا جب تک یہ زائر زندہ ہے تو اس کے دروازے پہ رکھ کے اس کے حق میں دعا کر. جب تک زندہ ہے کہتے ہیں یہ زائر دنیا سے چلا گیا 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال یہ جناب نوح کی عمر بھی لے گی دنیا سے چلا گیا زائر دنیا سے چلا گیا. کہتے فرشتہ بارگاہ عزتی میں آتا ہے میرے معبود اے میرے پروردگار پالنے والے وہ زائر نہیں رہا جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا اب میں کیا کروں. ندا کیا اے میرے فرشتے جا زمین پر جا اس کے جنازے کی تشریح کر اس کے جنازے کی تشریح کر. کہتے جاتا ہے تشریح کرتا ہے دفناتا ہے پھر آیا خدا کی بارگاہ میں معبود اب کیا کروں. اب تو اس کو دفنا بھی دیا گیا ہے اب تو دنیا سے جا چکا ہے. کہتے ہیں ندا دیا جب مقام سمجھیں اپنا ہم سمجھیں کہ جو اس مقام پہ جا چکے ہیں یا جو جانے والے. کہتے ہیں ندائے پروردگار آتی ہے ملک میں نے تجھے اس زائر کے لیے خلق کیا جا زمین پر اس کی قبر پر بیٹھ الى یوم القیامہ بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہنا. ایک صلوات بن محمد اللہم صلی علی محمد. سب کو توفیق دے پروردگار سب کو نصیب کریے نصیب سے نصیب ہوتا ہے. آدمی طلب کرے. چلے امام کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے جس کو مال و زر دیا ہے بڑے غور سے اس حدیث کو سنیے گا سب کے لیے. مولا فرماتے ہیں پروردگار نے جس کو مال و زر دیا ہے دولت دیا ہے وہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے سال میں کم سے کم 2 مرتبہ جائے میرے جد امام حسین کی زیارت کی. بہت سے لوگ آگے بڑھتے کہا مولا ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے. مولانا حدیث سے ارشاد فرمائے حدیث آگے بڑھی مولا فرماتے ہیں اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے وہ سال میں کم سے کم 1 مرتبہ میرے جد امام حسین کی زیارت کی جائے. اس میں تو کچھ ایسے نادار بھی بیٹھے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہ آگے بڑھے مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مالداروں سے بھی میں الگ ہو گیا فقیروں سے بھی الگ ہو گیا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اتنا بھی نہیں کہ میں کھا سکوں. مولا فرماتے وہ ہر روز زیارت کرتا جس کو اللہ نے نہیں دی وہ ہر روز زیارت کرتا. آقا کیسے جا سکتے ہیں مولا
نہیں اتنی استطاعت ہماری کیسے جا سکے؟ مولا فرماتے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر کے باہر نکلو یا اپنے آنگن میں جاؤ یا اپنی چھت کے اوپر جاؤ اور اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھو اور میرے جد امام حسین کی قبر کی طرف رخ کرو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بڑا مقام ہے۔ آپ سب طلبہ ہیں، سب کو معلوم ہے، سب ظاہر ہیں، یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگ بہرحال اپنے اعمال کو انجام دیتے، لیکن اپنا ایک وظیفہ بنا لیا، اب سن سے وعدہ کر لیجیے، پھر دیکھیں زندگی کی تبدیلیاں دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ مولا سے وعدہ کر لیجیے، مولا ہر روز میں آپ کی زیارت کروں گا، وہ نماز کے بعد جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ الگ، ہر روز آپ کی زیارت پڑھوں گی۔ مولا نے جو طریقہ زیارت بتایا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلو، زیر آسمان پہنچو اور پہنچنے کے بعد میرے جد حسین کی قبر کی طرف رک کر کے ایک سلام کرو، انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہی حدیث اسی پہ میں نے ختم کیا۔ بہرحال لوگ جا رہے ہیں مشرق کے لیے، لوگ سوال بھی کیا کرتے ہیں کہ مولانا بہرحال لوگ جا رہے ہیں، لوگ مشرق پہ جا رہے ہیں، پیدل چل کے جا رہے ہیں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جو پیدل جا رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب، کیا اجر ہے؟ ایک سلوات ہے جو محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں قال امام صادق علیہ السلام من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین ابن علی، جو شخص بھی ارادہ کرے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرے کہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان کانا ماشین، اور وہ شخص کا ارادہ یہ ہو کہ میں انشاءاللہ پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں گا، ارادہ کیا اس نے؟ کہتے ہیں اللہ دیکھیں خداوند عالم کتنا کریم ہے، اگر بندہ کسی خیر کا ارادہ کرے تو پروردگار فوراً فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، منزل سے نکل بھی جائے، خدا کہتا ہے رک جاؤ، اپنے مقصد تک پہنچ جائے گناہ کرنے جہاں سے گناہ کرنا ہے، خدا کہتا ہے رک جاؤ، کہتے گناہ کر بھی لے، خدا کہتا ہے رک جاؤ، شاید میرا بندہ توبہ کر، شاید میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ کتنا قریب ہے پروردگار، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی اگر کرتا ہے انسان، فوراً حکم ہوتا ہے کہ لکھ لو، فوراً لکھنا شروع کر دو۔ لیکن اگر انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہ کو لکھنے نہیں دیتا، اس وقت جب تک یہ چھوڑتا ہے اسے کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید یہ پلٹ کے آ جائے۔ کہ جس نے ارادہ کیا، ایک شخص کو ارادہ کرے، مولا فرماتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ان کانا ماشین، اور وہ شخص کا ارادہ کیا ہو کہ انشاءاللہ پیدل چل کے میں جاؤں گا، پیدل امام حسین کی زیارت کروں گا، بولو ضروری کہ کہیں سے اپنے ہوٹل سے جہاں آپ رکے ہیں، اپنی منزل سے جس جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں، ایک ضعیف ہے نہیں، اس میں طاقت توانائی ہے، ہوٹل اونچی دوری پہ ہے، مثلا 100 میٹر کی دوری پہ ہے، تو ویل چیئر پہ جائے کرتا ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں پیدل چل کے جاؤں گا۔ کتنا کریم ہے خدا، کتنا کریم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا عنایت کرنے والا ہے پروردگار۔ کہتے کتب اللہ لہ بکل خطوط حسنا، خداوند عالم اس کے ہر قدم پر جو رکھ رہا ہے، ہر قدم جو امام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، پروردگار اس کے لیے حسنا لکھے گا، خدا اس کے لیے نیکی لکھے گا۔ وَمَحْيَ عَنْهُ السَّيِّئَةِ، وہی حدیث جو میں نے اس وقت ابھی سے پہلے پڑھی تھی کہ وہاں پروردگار نے اس کے 1,00,000 نیکیاں لکھی تھی، 1,00,000 وہاں پہ کیا تھی حدیث کی، 1,00,000 گناہ اللہ نے اس کے مٹا دیے تھے۔ یہاں پر اسی حدیث کا اسی میں ٹکڑا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، حتی اذا سار فی حائر، کہتے یہاں تک کہ بظاہر امام حسین زیارت کے مولا امام حسین کے حرم میں داخل ہو گیا، مولا حسین کے حرم میں یہ داخل ہو گیا، اپنی منزل سے نکلا اور منزل سے نکلنے کے بعد اپنے مقصد کو مولا حسین کے حرم میں یہ داخل ہو گیا۔ کتب اللہ لہ من المصلحین و مفلحین، پروردگار اس زائر کو کہتے ہیں خداوند عالم اسے کہتے صالح لوگوں میں، فلاح شدہ لوگوں میں اس کا شمار کرے گا پروردگار۔ کہتے ہیں اب یہ شخص پہنچا، اس نے زیارت کر، زیارت ہو گئی، زیارت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ حدیث کا آگے جملہ بڑھا، حتی اذا قضى مناسکہ، اب اس نے اپنی زیارت کو کامل کر لیا ہے، مولا کے ذریعے کو بھی چوم لیا ہے، آقا کے ذریعے کو بھی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب یہ وہاں سے پلٹنا چاہتا ہے،
زیارت کر کے اب پلٹنا چاہ رہا. حدیث معصوم یہیں پہ اس کو روکتے ہوئے حدیث معصوم یہ بھی ہے کہ جب معصوم کی زیارت کے لیے جایا جائے تو چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مولا کی زیارت کے لیے جائے. اور جب زیارت ہو جائے جس معصوم کے بھی حدیث ہے کہ ایسے بھاگو، ایسے نکلو جیسے تیر کمان سے باہر نکلتا. مولا سے سوال کیا کہ آقا ایسا کیوں، ایسا کیوں مولا؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارے دل میں وہ احترام، وہ زیارت کی گرمی، حدت و شدت کہیں اس میں کمی نہ آ جائے. زیارت کر کے وہاں سے فوراً وہاں سے نکل لیا جائے، نہ کہ وہاں بیٹھ کے بہت سے لوگوں سے دیکھا جاتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثلا نیند آئی جا رہی، گرے جا رہے ہیں